چودھری اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہیں، انہوں نے آج اپنی قانونی رائے دی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 24 اکتوبر تک نواز شریف صاحب کو جو پروٹیکٹیو بیل دیا ہے اس پہ اعتزاز احسن صاحب نے ایک رائے کا اظہار کیا. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میرا خیال تھا ایسا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک مجرم کو جس کا مقام ہی جیل ہے اس کو آپ اس کے خلاف وارنٹ کو گرفتاری کی جو ہدایت دی ہوئی ہے ٹرائل کورٹ نے اس کی ایک پورے فیصلے کے بعد ایویڈنس کو ایگزامن کرنے کے بعد اس کو آپ اس طرح شاہانہ انداز سے اس کی ریسیپشن ہوگی خطاب کرے گا جلسے کو آ کے. تو قاہرہ صاحب یہ اعتزاز احسن صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ امیر صاحب گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ہونے والی سزا کے اوپر تو ہم سب شاکی تھے بالکل کہ ان کو سزا جس کیس میں دی گئی جس طریقے سے دی گئی وہ درست نہیں تھا. اس کے اوپر بہت ساری بحثیں ہوتی رہیں, ہم بھی اس کا حصہ رہے. لیکن اگر ہم نے قانون دیکھنا ہے تو قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ میاں صاحب کنوکٹڈ تھے اور جیل میں تھے. جیل سے ان کو ایک خاص ویری اسپیشل ریلیف جو دیٹ از اسپیسیفکلی اونلی فار میاں نواز شریف, پاکستان کے کسی اور قیدی کو یہ فیسلٹی نہ دی گئی ہے اور نہ شاید آئندہ دی جائے کہ ان کو جیل سے بیل پہ رہا کر کے بھیجا گیا علاج کے لیے اور اب وہ واپس آ رہے ہیں. انہوں نے جو ریلیف مانگا تھا وہ صرف علاج کے لیے تھا, ادروائز انہوں نے بیسیکلی تو جیل میں جانا تھا, جیل سے تھے. اب واپس آ کے انہوں نے عدالت میں سرنڈر نہیں کرنا تھا, اصولی طور پہ انہوں نے جیل جانا تھا کیونکہ وہ جیل سے گئے تھے اور ان کو ایک ریلیف ٹیمپریری دیا گیا تھا. واپس آ کے وہ جیل جاتے, پھر عدالت میں ان کی کوئی پٹیشن لگتی, اپیل تو میرا نہیں خیال اپیل ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر اپیل ہے تو اپیل سنی جاتی, اگر ریویژن ہے تو وہ سنی جاتی اور اس پہ عدالت پہ فیصلہ دیتی. اب تیسری گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب ایک کنوکٹڈ ہیں, جیل میں تھے, علاج کرانے گئے, واپس آئے ہیں. اب ساری دنیا جانتی ہے جج صاحبان کو نیب کی کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی کہ میاں صاحب کا استقبال ہو رہا ہے, وہ آ کے ایک جلسے سے خطاب کرنے جا رہے ہیں, وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں. جو ٹیمپریری ریلیف دیا جاتا ہے, میرے دونوں دوست وکلا ہیں, میں وکیل نہیں ہوں, میں نہیں جانتا, لیکن یہ جو ٹیمپریری ریلیف دیا جاتا ہے کہ مجھے سرنڈر کرنے تک گرفتار نہ کیا جائے, یہ تو ہوتا ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ ریاست میرے خلاف ہے, ادارہ کوئی میرے خلاف ہے, مجھے گرفتار کر لیا جائے گا زیادتی کے ساتھ اور مجھے پروٹیکشن دی جائے تاکہ میں اپنے پراپر فورم تک پہنچ سکوں. یہ کون سا ادارہ تھا جس سے میاں صاحب نے ریلیف لینا تھا؟ وہ تو جیل سے گئے تھے. ان کے لیے اس طرح کی پروٹیکٹیو کسٹڈی دی جا سکتی ہے, یہ قانونی طور پہ میں نہیں جانتا. ہاں یہ بات الگ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو جو سزا دی گئی تھی وہ درست نہیں تھی. ایون دین جو قانونی تقاضے ہیں وہ تو ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو قانونی تقاضوں کی بات ہو رہی ہے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب, اس میں ایک اور بھی ایک قانونی سوال ہے. جی وہ ایک تحریک انصاف کے ایک اور وکیل ہیں نعیم پنچوتا صاحب, انہوں نے وہ پوائنٹ دیا, ذرا وہ بھی سن لیں اور اس کا بھی آپ جواب دے دیں. جی دے دیتے ہیں. جب ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی ہم نے ضمانت جو ہے وہ دائر کرنی ہے اور پٹیشن ہم لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے, اس وقت اعتراض لگایا گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب خود ہیں, حالانکہ وہ وزیر آباد حملے میں زخمی تھے, ان کے اوپر گولیاں چلی تھیں اور ایک ویلڈ ریزن تھی ہماری, لیکن بار بار عمران خان صاحب کو عدالت میں بلایا گیا, بایو میٹرک کمرے سے ہی ان کو 9 مئی کو اغوا کیا گیا, میں بھی زخمی ہوا اس دن. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اتارڑ کے ذریعے یہ پٹیشن دائر ہوئی ہے. نواز شریف اس وقت باہر بیٹھا ہوا ہے, اور کیسے یہ جو پٹیشن ہے یہ دائر ہوگی اور ایکسیپٹ ہوگی؟ یہ عمران خان کی بایو میٹرک ضروری تھی, نواز شریف صاحب کی بایو میٹرک کیوں ضروری نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ پورا کیس جو تھا وہ فراڈ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک قانونی پوزیشن واضح کر دوں کہ جب بندہ بیل پہ چلا جاتا ہے نا, اور فرض کیا آتا یا نہیں آتا, وہ میٹر ہوتا ہے اس بندے اور کورٹ کے درمیان میں. اچھا. ہاں, نہ حکومت کا تعلق ہوتا ہے نہ نیب کا ہوتا ہے, یہ بات بالکل واضح ہے. جس دن سے آدمی چلا جاتا ہے نا جوڈیشل کسٹڈی میں, وہ اور اس کے بعد جب بیل دیتا ہے, دونوں میں وہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے.
ڈسکشن نہیں ہے، کسٹڈی اسی کی ہے، وہ کٹسی میں کسی سے پوچھیں یا نہ پوچھیں نیب سے، یہ بات واضح ہونی چاہیے دیانتداری کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ ٹھیک ہے کہ بعض معاملات میں ان کا ایسا ہوا ہوگا، لیکن یہ تو صبح 10 بجے درخواست دے دیتے تھے، 2 بجے لگ جاتی تھی ان کی تو، اور پھر 6 گھنٹے جج انتظار کرتے تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بندیال صاحب نے ان کا کیس سنا تھا، اس کو تو نمبر نہیں لگا تھا، رات کو چھوڑے اس بحث کو۔ پھر اب یہ کہتے ہیں جی ہمارے بندے جنازے، وہ میاں نواز شریف کو تو آپ نے باپ کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا، اس کی بیوی بیچاری کلثوم نواز جو ایک شریف النفس خاتون لیڈر تھی، وہ بیمار ہوئی، اس کی بیمار پرسی پہ تھے تو انہوں نے مذاق اڑایا، وہ آ گئے یہاں، گرفتاری انہوں نے آ کے دی۔ ایسی باتیں نہ کریں تو اچھا ہے۔ میں اس لیے عرض کروں گا کہ ہم وکیل جو ہوتے ہیں نا، ہم بڑے انٹرسٹنگ لوگ ہوتے ہیں۔ میں اپنے بارے میں بات کروں، وکیل بڑے انٹرسٹنگ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ تاریخ انسانی کا ایک کمال کا انسان گزرا ہے جس کو میں اپنا مرشد کہتا ہوں، اس کا نام ہے سقراط۔ 399 BC میں اس کو عدالت نے سزا دی موت کی۔ اس کے جو پروسیکیوٹر تھے اور انتہائی شریف النفس انسان، اس کا کیا مثال دیں؟ سقراط ایک مثال بن گیا ہے۔ ماڈرن فلسفے میں کہتے ہیں پری سقراط اینڈ پوسٹ سقراط، ٹھیک؟ میرے دفتر میں اس کی فوٹو لگی، میں ہر وقت اس کو دیتا رہتا ہوں۔ اس کو بھی سزا دلانے والے جو وکیل تھے نا، وہ کہتے تھے اس سے برا انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ 3 الزام، یہ خداؤں کو گالیاں دیتا ہے، ایک نئے خدا بناتا ہے، کتنا بڑا الزام ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ بہترین تقریریں کی وکیلوں نے، اور اس ڈیفینس میں بیچارے نے خود تقریر کی۔ دیکھو ہمارے پاس جو مقدمہ آتا ہے نا، ہم تو بعض اوقات کہتے چلے جاتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے لیکن کہتے چلے جاتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا جو یہ بیل ہے، اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو بایو میٹرکس لازم تھا۔ اگر پاکستان میں ہوتے تو بایو میٹرک لازم جی قانون یہی ہے، پاکستان کے قانون شہادت میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں، ایون کہ ہم سیکنڈری ایویڈنس لے لیتے ہیں کہ جب بندہ پاکستان میں نہیں ہوتا۔ یہ آرگومنٹ میرا ہے، میں سمجھتا ہوں، وہ شاید کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے۔ اب روز ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، فیصلہ کنہوں نے کرنا ہے؟ اور میں ایمانداری سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 5 ہائی کورٹس ہیں، میں صبح و شام میرا روزگار ہی پریکٹس کا ہے۔ میری دانا رائے ہے، اگرچہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو وہ ریلیف دیے جو نہیں بنتے تھے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے ججز، میں نام نہیں لیتا، یہ پاکستان کی تمام ہائی کورٹ سے بہتر ہے، کیونکہ یہ نواز شریف کو ریلیف نو ہمیں پہلے تو سزا بھی نہیں، یہ نہیں کرا، ویسے میں کہتا ہوں، میں پہلے بھی کہتا ہوں، میں نے یہ کہا کہ عمران خان کو انہوں نے غیر معمولی ریلیف دیے۔ یہ باتیں کی باتوں کو چھوڑ دیں، میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہماری اسلام آباد کی ہائی کورٹ باقی ہائی کورٹ سے بہت بہتر ہے۔ بایو میٹرک والا جو اعتراض ہے اس کا تو جواب دے دیا، اور آپ یقیناً ان سے متفق ہو گئے ہوں گے۔ دیکھیں امیر صاحب، میں صرف بایو میٹرک پہ نہیں جا رہا۔ بایو میٹرک پہ روٹین میں جو ملک باہر ہوتا ہے کوئی بندہ تو اس کی بایو میٹرک کے بغیر کر دیتے کہ وہ آنا چاہ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بایو میٹرک وجہ نہیں ہے، یہ مینٹینیبل ہی نہیں تھی، مینٹینیبل ہی نہیں ہے، اور کورٹ نے اس پہ اس لیے کوئی غرض نہیں کیا، وہ مینٹینیبل اس لیے نہیں کہ وہ اکیوزڈ بن کے نہیں آ رہا کہ میں اکیوزڈ ہوں، میں نے کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، میں اپنے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آئینی حق ہے میرا کہ میں دفاع کر سکوں، اس لیے مجھے اس ادارے کو مجھے اریسٹ کرنے سے روکے۔